تو نبی کی سنت کے مطابق کر، مدینے والا مسکرا گیا، دنیا میں زندگی میں انقلاب آ جائے گا، آخرت سے سبز و شاداب ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقصد اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ حضور سید عاصم میاں صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو ذکر سے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب میری طرف دیکھو، آپ حضرات کا موڈ بن گیا، آپ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، ایک بار بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ خوشی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر کے راضی کرنا چاہیے۔ اب ہم صرف گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، گناہوں میں لت پت ہو جاتے ہیں، علماء کرام سے بھاگتے ہیں، عالمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سن، میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں، اس کے بعد بات آگے بڑھاؤں گا۔ حضور نے فرمایا سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء ابتلاهم اللہ تعالی بثلاثۃ بلیجات، یعنی ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ غور سے بولو۔ ہمارے تمہارے نبی نے کیا فرمایا؟ میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، میری ماں بہنیں بڑی توجہ سن رہی ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ عالموں سے بھاگیں گے، جب لوگ مفتیوں سے بھاگیں گے، جب لوگ قاریوں سے بھاگیں گے، جب لوگ دین کے علم بردار لوگوں سے بھاگیں گے، جب لوگ بھاگیں گے تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ سنو سنو سننا، ذرا بات سننا میرے بزرگوں، سنو۔ جب لوگ بھاگیں گے عالموں سے تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ ہمارے تمہارے نبی نے فرمایا، اور وہ یہی زمانہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو 3 عذاب میں گرفتار کر دے گا، 3 عذابوں میں مبتلا کر دے گا۔ پہلا عذاب کون سا ہے؟ الاول یرفع البرکۃ من اموالہم، پہلا عذاب یہ ہے جب لوگ عالموں سے بھاگیں گے، جب لوگ دیندار لوگوں سے بھاگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں سے برکت اٹھا لے گا، ان کے رزق میں سے، ان کے دسترخوان میں سے برکت اٹھا لے گا۔ ذرا دیکھو ان بزرگوں سے پوچھو، آج سے 20-30 سال پہلے گھر کے اندر 10 افراد ہوتے تھے، ایک آدمی کماتا تھا، سب لوگوں کو وہ پھول پڑ جاتی تھی، لیکن اگر گھر میں آج 10 ممبر ہیں، سب کے سب کما رہے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، دسترخوان میں برکت نہیں ہے، اس لیے کہ عالموں سے بھاگنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تیرے رزق سے برکت کو اٹھا لیا ہے، تیرے دسترخوان سے برکت کو اٹھا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رزق میں اگر برکت چاہتے ہو، علماء کے قدموں میں آنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ رزق میں بھی عمر میں بھی خوب برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد۔ یہ پہلا عذاب ہے، پہلا۔ پوچھ لو اپنے بزرگان دین سے، پہلے ایک آدمی کماتا تھا حضرت، 10 لوگ کھاتے تھے، آج تو سب کما رہے ہیں، لیکن حال یہی ہے کہ حضرت بڑا مدہ چل رہا ہے معاملہ، حضرت اتنا مدہ ہے کہ کام بالکل ٹھپ پڑا ہوا، سلو جا رہا ہے بالکل۔ اللہ اکبر۔ تجھے تو نے غور نہیں کی، تو کبھی امام صاحب کے پاس آ کر بیٹھا نہیں، حضرت یہ تو بتا دو ہمارے نبی کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے سوتے تھے، کبھی تو نے آ کر کے نہیں پوچھا۔ پہلا عذاب یہ آئے گا، تیرے رزق سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا۔ سنو ذرا سنو میری بات کو، جو ہے اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جانا، پھر دل پیش کر رہا ہوں۔ دوسرا عذاب کون سا آئے گا؟ والثانی سلط اللہ علیہم سلطانا جائرا، نبی نے فرمایا دوسرا عذاب اس امت پہ یہ آئے گا، اللہ تعالیٰ اس امت پہ ظالم حاکموں کو مسلط کر دے گا، ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے، میرے بھائیوں ظالم حاکم مسلط کر دیے جائیں گے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، سید صاحب تم مجھ سے بتاؤ، ذرا ان سے پوچھو، کیا اپنے دل سے پوچھو، کیا وہ زمانہ نہیں ہے آج کہ ظالم حاکم ہمارے اوپر مسلط ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کتنی مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، کتنے قرآن کریم جلا دیے گئے ہیں، اور کتنی تاریخ کو پکڑ پکڑ کے اسٹیشنوں پہ مارا گیا ہے۔ کبھی تم نے دیکھا نہیں ہے کیا؟ تم سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے نہیں ہو، تو عالموں سے جب تم بھاگو گے، دن کے علمدار لوگوں سے بھاگو گے، دوسرا عذاب یہ آئے گا، اللہ تعالیٰ ظالم حاکموں کو مسلط کر دے گا۔ ایسے مسلط کرے گا میرے بھائیوں، ایسے مسلط کرے گا۔ ذرا دیکھو آج جب جلسہ کرایا جاتا ہے، جلسہ
जलसा कराने के लिए, दीनी महफिल कराने के लिए कोई पुलिस स्टेशन में जाकर के परमिशन लेना पड़ती है। आज से 10-15 साल पहले कोई परमिशन की जरूरत नहीं थी, आज परमिशन लेनी पड़ती है। क्यों? क्या वजह है? आलिमों से भागने के नतीजे में अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर जालिम हाकिमों को मुसल्लत कर दिया। क्या कहने हैं, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। उलमा के करीब आओ मेरे भाइयों, करीब आओ, इनसे मोहब्बत करो, पढ़े लिखे लोग हैं ये। चलो जरा इख्तिसारी तौर पे बता रहा हूँ। वस्सालिसु यखरुजून मिनद दुनिया बिला ईमानिन। हमारे तुम्हारे नबी ने फरमाया जब लोग पढ़े लिखे लोग मुफ्तियाने किराम से तो भागेंगे तो फिर तीसरा अजाब इस उम्मत पे ये आएगा, लोग दुनिया से कुफ्र की हालत में जाएंगे, ईमान खारिज हो जाएगा उनका। ये हदीस पाक मैंने आपको बताई मुस्नद अबू याला से, ईमान खारिज हो जाएगा। तीन अजाब इस उम्मत पे आएंगे मेरे भाइयों। ये उलमाए किराम ही यार, ये पढ़े लिखे लोग ही हैं जो तुम्हें बताते हैं कुरान क्या कहता है, हमारे नबी की तालीम क्या है, औरतों के बारे में क्या तालीम है, इन बच्चों के बारे में हमारे नबी ने हमें क्या सिखाया है। ये उलमाए किरामी बताते हैं। इनसे करीब रहना चाहिए, इनसे मोहब्बत करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए। अब जरा मैं आपसे पूछता हूँ, हदीसों में क्या लिखा हुआ आपको मालूम है? आज तो बाप का इतना सख्त रवैया होता है, बाज बाप का, सबकी बात नहीं कर रहा। अगर घर के अंदर आ जाए, घर के अंदर एक बाप, तो लोग उसकी हैबत की वजह से बच्चे उसकी वाइफ, उसकी बीवी जो है घर के कोने में जाकर घुस के बैठ जाती है, कहीं जलाल में आके डांट न दे।